ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مرکز اہل سنت کو دیر تک سلامت رکھے، اور جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، معاونین و مخلصین ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد میں علاقہ بھر سے آپ حضرات کا تشریف لانا یقیناً دین کے ساتھ بھی محبت ہے، دین والوں کے ساتھ بھی محبت ہے۔ اللہ کریم آپ پر اس کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر طریقت علامہ قاری محمد فاروق احمد اتاری صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ برادر اکبر محترم محمد اصغر صاحب کا اور محترم محمد عمر صاحب کا، جنہوں نے حکماً فرمایا کہ حضرت علامہ صاحب کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا، میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں محسن اہل سنت، درویش اہل سنت، استاذ العلماء، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری محمد اخلاق احمد نقشبندی صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارہ حاضہ کے جملہ مدرسین، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جملہ معاونین کو بھی کہ آپ نے اگر یہ ایک پودا لگایا تھا، آج یہ وہ درخت بن گیا جس کے اوپر پھل لگ گیا ہے، اور وہ پھل آج آپ کے سامنے ہے، اور میری دعا ہے اللہ اس شجر کو مزید سایہ نصیب فرمائے، اور اس کے اوپر جو پھل لگیں دیر تک ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور یہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں چل کے اپنے فیضان کو عام کریں، تاکہ اس دنیا سے ہر قسم کی بد عقیدگی اور بد عملی ختم ہو سکے، اور ہر طرف خوش عقیدگی اور خوش عملی کا دور دورہ ہو جائے۔ دوستان گرامی، علاقہ بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے قبل بھی آپ نے ایک جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمایا۔ میں تمامی علماء جتنے بھی تشریف فرما ہیں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات ہم حاضر ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں گے تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں کوئی سبق عرض کر سکے۔ یہ جتنے میرے بیٹے ادھر دیکھیں، کاکی ہوئے او سیدھا ہو گیا پیچھے ہو گئے، ایک منٹ میری بات سنیں آپ، یہ چاروں بچے اٹھ کے نا ادھر آ جائیں، ناراض نہیں ہوں، اٹھ جائیں، آپ بھی اٹھ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، اٹھ جائیں، آپ بھی بیٹے اوتھے آگے چلو میرا بچہ، شاباش، ادھر نہیں ادھر پیچھے چلے، یہ آپ کی جگہ نہیں میرے بیٹے۔ اور جو موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں ذرا موبائل جیبوں میں ڈالیے، میں دیکھ رہا ہوں، ذرا باج فوٹو ویکھنا پتر، او جیب وچ پائے نیچے دی کر، اپنی باتیں نہیں کرنی آپ نے، یہ بڑی خاص باتیں ہوں گی، آپ سے تھوڑا پیغام دینا ہے، بس آپ بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پر۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ 50 مرتبہ والے وظیفے پر عمل ضروری سمجھیں، اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے برکتیں اتنی زیادہ ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی کی 3 جلد میں لکھا ہے، جو بندہ درود پاک اتنی کثرت سے پڑھے کہ وہ کوئی ورد وظیفہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ دعا بھی نہ کر سکے، فرمایا اللہ رب العزت بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ موبائل جیب میں ڈال، دوبارہ نہیں نکالنا۔ اور وہیں پر آپ نے ایک اور بات لکھی، یہ میرات میں ہی ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ مکھیاں جہنم میں جائیں گی، اس لیے نہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بلکہ اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں شدت پیدا کی جائے۔ مکھی جو تنگ کرتی ہے نا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ گرمیاں ہوندیاں پہ انہیں تو لاگل ہو جانی، ایک مکھی ہونی 6 فٹ دے بندے انہیں سون کوئی نہیں دینا، تے نہ ہی ساڈے ہتھی چڑھنا بھی انہوں پھڑ کے 2 چنڈا ماریے یا کتے بن چھڑیے، لیکن تنگ انہیں رج کے کرنا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو یہ جہنم میں اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے۔ وہیں پر مفتی صاحب کہتے ہیں مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو جب وہ کون سی ہیں؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کی یہ کوالٹی کیوں ہے کہ وہ سیدھی جنت میں جائیں گی؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں نا پھولوں کا رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی درود پڑھتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ جو خاموش بیٹھے ہیں ویسے سبحان اللہ بنتی تھی اس بات پر ہیں۔ ویسے جب میں فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا، ہمارے استاد ایک بات کرتے تھے، جب 12 بج جائے نا تو اس وقت گھڑیوں پر بجنے چاہیے، منہ پر نہیں بجنے چاہیے۔ مسکراؤ تھوڑا جا، 3-4 بندے ہرے کو نہیں مسکرائے، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ذرا آپ نے جاگ کے میری بات کو سننا ہے۔ آج آپ نے جو منظر دیکھا ہے ابھی، یہ تو آپ کو سست ہونے نہیں دینا چاہیے نا اس کو، تو آپ ذرا جاگیں تاکہ فقیر بات عرض کرے۔ میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ مکھی درود پڑتی ہے نا تو اس کا شہد بھی میٹھا ہوتا ہے، درود والوں کی گفتگو بھی میٹھی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی میں نے کیا کہا؟ درود والوں کی گفتگو بھی میٹھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں مجھے حضرت امام احمد رضا یاد آ گئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ جب آپ مقام ناز میں گئے نا تو کسی نے پوچھا آپ اپنے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ فرمایا احمد رضا کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ آپ نے کسی اور مکھی کا نہیں کہا، کون سی مکھی؟ شہد کی مکھی کی طرح۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا شہد کی مکھی وہ ہے جب شہد دیتی ہے تو اس کا بھی جواب نہیں تو یہ تو ڈانگ مار دیے جواب ہوگا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ تو آپ نے نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، فیضان رضا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب ہم شہد دیتے ہیں یعنی حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو کہنا پڑتا ہے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، پھر یہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم ڈنگ مارتے ہیں تو دنیا وہابیت ہو یا نجدیت ہو یا مرزائیت ہو، یہ چیختی رہے گی قیامت تک کہ کوئی احمد رضا تھا جس نے درہ مارا تھا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے یہ جو سنی ہوتا ہے نا، سنی یہ ہوتا ہے درود والا۔ کیا ہوتا ہے؟ سنی درود والا۔ اور جو درود والا ہوتا ہے اس کی گفتگو میں مٹھاس ہوتی، تاثیر ہوتی ہے، اس کی صحبت میں ادب ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ وہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے، نہ اہل بیت کو چھوڑتا ہے، نہ صحابہ کو چھوڑتا ہے، نہ ولیوں کو چھوڑتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اتنی محبت ہے اس کے اندر۔ لیکن جب ڈنگ مارتا ہے تو لوگ کی چیخ دینے ڈنگ مارتا جی میں ممتاز قادری مارتا ہے، پھر ہیں اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو پھر یہ معیار اپنا ہونا چاہیے، نیرا میٹھے میٹھے نہ سمجھا کرو، تسی شاید ویکھیا تسی ڈنگ کوئی نہیں ویکھیا ساڈا۔ تو یہ ساری باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں۔ تو میں بات بتا رہا تھا درود پاک اگر مکھی پڑے اور وہ بھی شہد کی تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ میرے عزیز سادہ بات کر لیتا ہوں، یہ قبولیت کی گھڑیوں کی طرف وقت چل پڑا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ قبولیت کی گھڑیوں کی طرف ذرا بات کو پرکھیے گا جو کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے اگر مکھی درود پڑے وہ تو جنت میں جائے، اگر حضور کا دیوانہ درود پڑے تو کہاں جائے گا بتائیے؟ دیوانہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن ہمیں درود کی کثرت کرنی ہوگی۔ کیا میں امید کروں درود پڑھیں گے؟ اب آ جائیے، جو میں نے آیات تو یہ بات پڑھی ہیں اور جتنا حصہ اس کا پڑھا ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور فرمایا اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی، تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ تم بھی خرچ کر لو۔
یہ تفسیری ترجمہ ہے. اور چھپ کر بھی کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. فرمایا جو بندہ یہ 3 کام کرے, غور سے سننا ہے سب حضرات نے, جو بندہ قرآن پڑھے اور جو بندہ نماز پڑھے اور جو بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرے, میرا رب فرماتا ہے جو بندہ 3 کام کرتا ہے یہ بندہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے. کس سے تجارت کرتا ہے؟ اپنے رب سے تجارت. اور بڑے غور سے سننے والی بات ہے, کوئی بھی تجارت ہو, تجارت کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے اس کے اندر نفع بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ اصول ذہن میں نہ ہو بندے کو تجارت کے میدان میں آنا ہی نہیں چاہیے, مر جائے گا, وہ تجارت نہیں کر سکتا. لیکن اگر اصول ہو تو پھر آئے. کوئی دنیا کی تجارت ایسی نہیں جس میں پتا ہو کہ مجھے نفع ہوگا, نہیں پتا. دونوں چیزیں برابر چانس ہیں. لیکن میرا رب فرماتا ہے جو نماز پڑھ کے تلاوت کر کے اپنا مال خیرات کر کے اپنے رب سے تجارت کرے وہ سن لے, لن تبور, میں کبھی اسے خسارہ نہیں ہونے دوں گا, فائدہ ہی فائدہ ہوتا چلا جائے گا. یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. آپ آ جائیے ذرا اس آیت کے پہلے حصے پر غور کریں. فرمایا جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے, سبحان اللہ, توجہ ہے سب حضرات کی, کوئی نہیں ہے, جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے. اس تلاوت میں ناظرہ پڑھنا بھی ہے اور حفظ کرنا بھی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب بات ہے, یا ناظرہ یا حفظ, اس تک بات محدود ہے. حالانکہ یہاں علامہ عرفان اخلاق صاحب بھی بیٹھے ہیں, علامہ ارشد روحانی صاحب بھی بیٹھے ہیں, میرے بھائی علامہ فیاض صاحب بھی بیٹھے ہیں, دیگر جتنے علماء بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں. اصل ہوتے ہیں 3 درجے. کتنے درجے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے؟ 3 درجے. پہلا ہے قرآن پڑھنا ناظرہ, ایک یہ درجہ ہے, اس کی بہت فضیلت ہے, میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات. فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اللہ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. ناظرہ پڑھیں, اس کی بہت برکات ہے, نمبر 1. نمبر 2, دوسرا حفظ کرنا, اس کی بھی بڑی برکت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا وأحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. حضور کی حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ رہی ہیں. طلباء تم پہلے بولو, جتنے طلباء بیٹھے ہو, سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو ذرا غور سے سنیے. فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن کو حفظ کر لے اور حفظ کرنے کے بعد قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے, فرمایا وہ حافظ جب قیامت والے دن آئے گا تو اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. یہ غور سے اہل سٹیج علماء بول رہے ہیں, جو میرے جیسے طلباء ہیں آپ کو بھی بولنا پڑے گا. سٹیج بہنا چاہیے لیکن میرے استاد کہتے ہیں نیرا پہاڑ بن کے نہیں بہنا چاہیے. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات, جتنے بھی بیٹھے ناراض نہیں ہونا, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, میں کوئی بات سنا رہا ہوں. فرمایا کہ جو حافظ ایسا ہو, قرآن پڑھے, یاد کرے, حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھے, عمل کرے, اس کے والدین کو یہ تاج پہنایا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. اور ایک روایت میں ہے اس کو کہا جائے گا کہ اپنی قوم میں سے 10 بندوں کی شفاعت کر اور ان کو جنت میں لے جا. بندے کون؟ قد استوجب النار, جن کے اوپر نار جہنم واجب ہے, آج ان کی شفاعت کر اور جنت کے اندر لے کے چلا جا. اچھا بس اوقات یہ کہتے ہیں جہاں بھائی بان جو ہے نا 7 پیڑیاں بخشیاں جانیاں. میں کوئی نہیں یہ پڑھیا, جب کسی نے پڑھیا تو میری اصلاح کر دیو, میری نظر چ کوئی نہیں گزریا, اگر ہو تو میری توجہ دلا دے تاکہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں. اے جڑا تسی مشہور کیتا ہے نا جڑا بھائی بن گیا تو 7 پیڑیاں نو بخشائے گا. میں کہا نہیں میرے بھائی اس بات کی میری نظر سے کوئی اصل نہیں گزری, اگر ہے تو توجہ دلا دو. نہیں 10 بندیاں آڑا پک جے, توجہ نہیں فرما رہے, 10 بندیاں آڑا پک جے تے او بھی تا ہے کہ ہاں ہوئی بھی پکا ہوئے تا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. ہن 5-7 بندے بولے نے, سارے مٹھے ہو گئے نے جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہاں ایک جملہ بولوں, جتنے آج حافظ بنے ہیں نا بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کے والدین آج تو ڈیوٹی تہاڈی شروع ہوئی ہے, کتے پولچ نہ رہا جی. اللہ اللہ. تساں بچے سانو دتے تے اسی ویکھ لو ہیرے بنا کے تانوں دتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انج دا ہیرا بنایا ہے
تیری برادری دا بھی قیمتی بندہ تے اج پورے علاقے تیری واہ واہ بھی ہو گئی ہے. بے شک بے شک. اسی انج دا ہیرا تراش کے دیتا ہے. اسی کوشش کیتی ہے کہ اسی اپنی سیٹ تے بیٹھ کے نا بے وفائی نہ کریے. بے شک. اور انہاں پڑھن پڑھان والے دی انشاءاللہ خیر ہوے جنہاں ہیرے سانو تراش کے دیتے لیکن انہاں تانوں حافظ بنا کے دے دیتے نے. ہنے حافظ رہن تے گل ہے نا. بے شک بے شک. یہ اگر ہنے بھول جان تے پھر تساں کی کیتا دسو نا. اللہ نہیں بھولنا چاہیے. ہوں تاری ڈیوٹی اصل شروع ہوئی. تھی یہ نہ سمجھو حافظ ہو گیا تے اج دستار فضیلت ہو گئی تے گل بن گئی. اج پھسے ہو تسی. اللہ اسی اج چھٹ گئے. اللہ اللہ. دیکھ لو میں جنہاں نوں گل سمجھا رہا انہاں نوں آ رہی ہے تسی چپ ہو گئے ہو بھی گل دے وچ کوئی وزن ہے. اسی اج چھٹے ٹکے بھئی آ تہاڈا مال سی اساں تیار کر کے دے چھڑیا. اج تسی پھسے ہو تے اج تو بعد قرآن حفظ کرن دی ذمہ داری یاد ہے تہاڈی ہے. بے شک بے شک. یعنی بچہ حافظ رہنا چاہیے اللہ حافظ نہیں ہونا ہوں. حالانکہ لفظ اللہ حافظ کا معنی بظاہر بالکل صحیح ہے. آواز کمزوروں والی ہے. صبح بول لو سبحان اللہ. جو کچھ ہو گیا تو میں صاحب نعرہ تکبیر، ذرا پیار سے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے عزیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. آج کے بعد حفظ آپ نے یاد رکھوانا ہے. میں نے کہا اللہ حافظ. بعض کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ حافظ کو نواں مانا. اللہ حافظ کا مانا اللہ جس کی حفاظت فرمائے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے اللہ حافظ بھی فارغ ہو گیا ہے. تو فارغ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنے بچوں کو قرآن یاد رکھوانا ہے. بے شک. بولو تے صحیح نا. اچھا پہلا درجہ تھا قرآن ناظرہ پڑھنا. دوسرا درجہ تھا قرآن مجید کو حفظ کرنا. دونوں کی فضیلت میں بتا چکا. ایک تیسرا درجہ بھی ہے وہ ہے عالم بننا. اللہ اللہ. وہ کیا ہے؟ عالم بننا. اور مفتی احمد یار خنیمی نے اس بات کو لکھا. فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ حافظ سے 70 گنا زیادہ مرتبے والا. اللہ سبحان اللہ. کتنے گنا زیادہ مرتبے والا؟ 70 گنا. 70 گنا زیادہ مرتبے والا ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم او کما قال علیہ السلام. وفی روایت فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی الکواکب. سبحان اللہ. او کما قال علیہ السلام. فرمایا جو عالم ہوتا ہے اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. دوسری روایت میں فرمایا عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے. اللہ اللہ. یہ میرے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ. اور پھر صرف یہاں تک نہیں ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. میں آپ کو ایک اور او پترے اوئے او کنا والیا میرے ال ویکھ لاوے تو میرے کو مار کھا لینی ہے. پتر دھیان کرو. سجے کھبے اشارے کیتے ہو نا. بس کر میرا بچہ گل سن گل. سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال. یار سبحان. میری اپنی مجبوری ہے. میں کلاس بہن والا بندہ تے میرے سجے کھبے ویکھن والا تے مینوں وارے ہی نہیں نا. تے موبائل والا تے میرا دل کردا میں آرے چ دے چھڈاں. اللہ. جنہ موبائل ورت رہے موبائل نے ساڈی قوم نوں ویسے ہی برباد کر دیتا ہے. ایتھے بیٹھ کے بھی ایتھے نہیں بیندے. اللہ. پھر کہندے نے سانوں مسلک دا نہیں پتہ لگدا. سانوں سمجھ نہیں آوندی چس نہیں آوندی. او تو ایتھے ہوویں تاں توجہ کرے تے تینوں کو سمجھ آوے نا. بے شک بے شک. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ ہو بھی جاؤ تو خیر ہے. سدھی جو کردا پیا. اللہ اکبر. بیان کریں جو میں بات خدمت میں کہہ رہا ہوں اور آپ کی آواز ہلکی ہلکی میرے کانوں تک آنی چاہیے. جو میں بات کر رہا ہوں یہ سنیے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں العالم افضل من العابد. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جو ایک عالم ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہے. اب اس کی شرح کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت سمیت جتنے سارے ہی نے بڑے کمال کا نقطہ لکھا. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتا ہے یہ کیوں زیادہ فضیلت والا ہے عبادت گزار سے. ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور ایک عالم ہے کہ اس نے 5 نمازیں پڑھی اور سو گیا. حالانکہ عالم کی نیند کے بارے میں بھی کہا گیا نوم العالم عبادت. سبحان اللہ. عالم اگر سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. اللہ اللہ. عالم ستا پیا تو پھر بھی عبادت ہے. عبادت گزار جاگتا پیا تو پھر بھی گھٹ ہے. اللہ اللہ. مولانا اس کا جواب دو. میں کہ سن جواب. اس کا جواب یہ ہے عبادت گزار کا رتبہ کم اس لیے ہے. عبادت گزار جتنی بھی محنت کرتا ہے نا وہ اپنے لیے کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں بچ جاواں جہنم تو, میں جنت میں ٹر جاؤں, اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے, بس انہوں اپنی فکر ہے.
اور جملے کا قتل نہ کرنا، قدردان لوگوں میں بیٹھا ہوں. فرمایا عالم افضل اس لیے ہے وہ کہتا ہے میں جتنی محنت کر رہا ہوں اپنے لیے نہیں، میں مصطفیٰ کی امت کے لیے محنت کر رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ حضور کی امت بچ جائے، میں چاہتا ہوں کہ حضور کی امت یہ باعمل ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ حضور کی امت کی عقیدے ٹھیک ہو جائیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اے ہن پنجابی ترجمہ کر لینے ہیں. عبادت گزار اپنی خیر مانگدا ہے تے عالم ساریاں دی خیر مانگدا ہے. اللہ سبحان اللہ جن جنی زیادہ خیر منگنی ہے نا اللہ نے انہوں انی زیادہ خیر پا چھڑنی ہے. سبحان اللہ. اور اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء. فرمایا قیامت والے دن علماء کی سیاہی یعنی جڑی انہیں کتاباں لکھیاں فتوے لکھے جو پڑھیا پڑھایا وہ بھی تولا جائے گا، اور جڑا ایک بندہ شہید ہویا ہے اور وہ دا خون نکلیا ہے جننے شہید ہونے جڑا سارے دا خون ایک پلڑے میں رکھ کے وہ بھی تولا جائے گا. میرے نبی نے پتا کیا فرمایا فَيَرْجَهُ مِدَادُ الْعُلَمَاء. فرمایا جو علماء کی سیاہی ہے وہ شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت و جماعت. توجہ ہے بھی آپ سب حضرات کی؟ علماء کی سیاہی. آج لوگ باتیں کرتے ہیں نا مولوی بخشے گئے تھے اسی بخشے جائیں گے. اللہ اللہ. فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے نا مولوی بخشے گیا تھے اسی بخشے جائیں گے. میں کہ تو تیدہ کہنے جے تو جنتی کو پکی ٹکٹ کٹائی ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ. ایڈا سینہ چوڑا نہ کر، تینوں کوئی نہیں پتا مولویوں دی ٹھاٹ کنی ہونی ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن عالم کو جنت کے دروازے پر روکا جائے گا، اور یہ ایک نہیں جتنے بھی ربانی عالم ہیں، ڈیزل نہیں. اللہ اللہ اب اکبر. اللہ میری ستی پئی قوم ہے. جتنے بھی عالم رب، کیونکہ جو سنی ہوتا ہے وہ نہ ڈیزل پہ چلتا ہے نہ پیٹرول پہ نہ سی این جی پہ، یہ تو یا رسول اللہ تے چلن والے ہوتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ صحیح ہے جی. سبحان اللہ. تو پھر میں اس لیے عالم ربانی کی قید لگا رہا ہوں. فرمایا جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کو جنت کے دروازے پر روکا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ رک جائیے. عالم کہے گا مجھے کیوں روکا ہے؟ عالم سے کہا جائے گا واپس جا. اللہ. توجہ کرو مولویوں کو گلاں کرنا رہے ہو چوکن کھلو کے ٹھیلے کھلو کے رکشیا تو لمک کے اللہ. مولویوں بک بک کرنا رہا. توجہ کر تے جے نہیں ہو تو ذرا دل خوش کر جے تیرا علماء دے نال تعلق ہے تا. فرمایا کہ یہ جو عالم ہے رک. کیوں؟ کہا جائے گا جا میدان معاشر میں آج ڈھونڈ اس بندے کو جس نے تمہیں پانی پلایا ہے. سبحان اللہ. آج ڈھونڈ اس بندے کو جس نے تمہیں وضو کرایا ہے. آج تلاش کر اس بندے کو جس نے تیری کو خدمت کی تھی. ایک لقمہ دیا تھا یا ایک گھونٹ پانی کا جس نے تم سے محبت سے سلام لیا تھا. کیا کروں؟ کہا جائے گا اس کا بازو پکڑ شفاعت کر کے اس کو جنت کے اندر لے کے چلا جا. سبحان اللہ. میں کسی پیر کے بارے نہیں پڑھیا کہ پیر نو آکھیا جائے گا جا بھائی سارے نو بچکا کے لے آ. اللہ. ویسے غوث پاک بن گیا نے تے کنیاں میں آج کل دیاں دے گل کردا پیا. اے جڑے داڑیاں منائی پھردے نے تے شریعت دے باغی نے تے میلے والے دن جناب وہ میلہ لواؤندے نے، عرس والے دن داند پجاؤندے نے، کتے لڑاؤندے نے تے چماٹا والی کبڈی کراؤندے نے. زندہ بندے بول سکتے ہو؟ زندہ بندے. میں ویسے گڈی بڑی نسا کے آیا، میں تہاڈا قبرستان ویکھے ہی کوئی نہیں کتے. اللہ اکبر. بہت بڑا میں آپ چلا کے آیا ڈرائیور ہیں جی آج میں سارے کام آپ ہی کیتے جے. ماشاء اللہ. زندہ آباد زندہ آباد. بولے ذرا سبحان اللہ. اچھ 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 شاباش. گل نو سنیا کرو پر کیا کرو. اس لیے جو مولویوں کا مذاق اڑاتے ہو میں ان سے کہتا ہوں یہ حدیث ذرا غور سے سن. ماشاء اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تنوں پتہ لگے گا عالم کی ٹھاٹ کیا ہے. بے شک بے شک. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو چاہیے علماء سے محبت کریں. جان کی امان پاؤں تو علماء کی خدمت میں بھی کچھ گزارش کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ. جان کی امان. سبحان اللہ. اللہ. یہ اوکھا کام ہے نا جی. میرا کام ہے بیلنس برابر رکھتا ہوں. پاہمیں پیران دا پاہمیں مولویاں دا پاہمیں نعت خان والا ہے. تو یہ بیلنس برابر رکھنا پڑے گا. وہ یہ ہے جو عالم، جو امام اور جو خطیب اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے. اللہ. پتر پوچھا تینوں بھی جانا ہے. بے شک. دو نمبری نہ کر اپنی ڈیوٹی نال. یہ جمعے والے دن گھنٹہ تقریر کرنی ہے تے 50 منٹ شعر پڑھنے نے
بہتر ہے 20 منٹ تقریر کر لا تو 20 منٹ حدیثاں پڑھ لے. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. زندہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا دوے دی چھٹی ہے. ساڈی قوم نو شعر و شاعری بھی اتوں تک لے کے آ گئی ہے نا. ویسے شعر و شاعری تقریر دے وچ کرنا منع نہیں ہے لیکن اس ویلے اعلیٰ حضرت فرماؤندے نے جس لے کو نال بندہ حدیث بھی صحیح پڑھ لوے. بے شک بے شک. ملا شریف بھی پڑھنا ہے تو روایات صحیحہ و معتبرہ و مستندہ پڑھ تو پھر سر لا. نیرا اے نہیں بیٹھا 6واں گھیر لایا ہے تو جناب آیا ہے جناب علی راول پنڈی تو تائیں 6واں گھیر چھڑیا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوب. بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں, میں تو جان کی امان پاؤں آکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ سٹیج پر بیٹھتے ہیں نا تو ہم بھی ان کی ضرورت کی چیز دیں. بے شک. ہر جمعے صرف 20 منٹ تقریر, زیادہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں, لیکن 20 منٹ نہ سجے نہ کھبے, 2 آیتاں 4 حدیثاں مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. بس صرف 20 منٹ, کوئی سر چھر لاؤن دی لوڑ نہیں ہے. اور اگلی گال بھی سن لو, سور ایڈی چنگی شے ہوندی نا, ایک باری تے میرے نبی بھی تقریر چلا لیندے, کوئی مائی دلال ثابت کرے میرے نبی نے کدی لائی. اللہ اللہ. میں نجائز و حرام نہیں کہتا پر ایڈی بھی چنگی شے نہیں جسے بھول چنا رہی. اور میں نے 32 مرتبہ دورا میں سور والوں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ساڑی جی روز مرہ دی ڈیوٹی ہے نا وہ دے وچ سور نکل جاوے نا, گور آ جاوے نا. چلو خیر بہرحال پیغام میں نے دینا ہے, کوئی محسوس ہی نہ کر جائے, اور اگر کسی نے کیا ہے تو میرے جملے واپس کر دو. تو ہوں واپس کی تو نکل جو ہے. اللہ اکبر. میں بھی چاہتا تھا فیاض صاحب نکل ہی جانے. اللہ اکبر. سمجھو یار سمجھو, تو ہم جتنے اس منصب پر بیٹھے ہیں ہمیں بھی چاہیے, جو امام ہیں ان کو چاہیے کہ صرف یہ نہ ویکھے بھی میری تنخواہ نہیں بداؤں دینا تو 12,000 ہی رکھے ہے نہ بداؤں, تو منڈے سارے پڑھا. بے شک بے شک. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, ڈیوٹی اپنی پوری کر. سب تو زیادہ امام انہوں پریشانی یہ ہوتی ہے, زور دیاں سنتا مولوی ساڑھے سامنے نہیں پڑھتا, انہوں سنتا بخایا کر, سنتا انہوں سامنے پڑھیا کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سامنے پڑھ لیا کر, خیر ہے, پڑھ کے بخایا کر, انہوں سمجھ آ جاوے. اللہ. او بیٹھے ہو ماشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ جو ہمارے منصب کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے اپنی ڈیوٹی پوری کریں, مطالعہ کریں, ڈیوٹی پوری کریں, بچیاں نوں پڑھان, جمعہ ٹائم تے پڑھان, سنتا انہاں دے سامنے پڑھن, اپنی ڈیوٹی پوری رکھو. اور محلے دے وچ نہ 2-4 گھراں یاری لا لے باہر ویلے اوتھے ہی بڑے آ رہی. اللہ اکبر. بہت خوب بہت خوب. میں ہاتھ بنی بیٹھا, بڑی ڈاڈی گل کر گیا میں. بہت خوب. تو سارے دا امام ہے, سارے دے نال تیری کو جی یاری ہونی چاہیے ہے. تے گلیاں چینج نظر چکا کے ٹر کو ویکھے تے آکھے اے مصطفیٰ دا دیوانہ جاندا پیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ہم سب کی ذمہ داری میں ہونا چاہیے. بہت خوب. یہ تو انہوں سمجھایا تو نال ویکھ لو, میں اپنی برادری نوں بھی دسی بیٹھا. ماشاءاللہ. لیکن اپنے علماء کے ساتھ محبت کرو, محبت, دین سیکھو ان سے, اور ان کی تقریریں بر وقت سنا کرو, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گی. تو میں بات یہ بتا رہا ہوں, جو عالم ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی جو چیزیں سیاہی ہے, فرمایا وہ شہداء کے خون سے زیادہ ہو جائے گی. حالانکہ شہید بھی کو کٹ نہیں, وہ اپنی جان دا نظرانہ دیتا ہے, لیکن شہید ایک باری میدان چ گیا یا آر تو یا پار این کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جڑا عالم ہوندا ہے یہ ہر روز میدان چلتا ہے. عالم کیوں افضل ہے کہ ہر روز میدان دے وچ ہے. آج انتظامی والے نوں گل چنگی نہیں لگی, اے پھر سینہ تان کے کھلوتا ہے. آج پنڈ دے چوری نوں چنگی نہیں لگی, اے پھر سینہ تان کے کھلوتا ہے. آج برادری دی کہندی آ تو کدا دا مولوی بن گیا, اے پھر سینہ تان کے. آج حکومت اکھا پہ کر دی ہے, اے پھر سینہ تان کے. میں کہ او تے ایک باری گیا, عالم تے ہر ویلے میدان جہاد دے وچ ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب علامہ صاحب. اس واسطے عالم دین کا رتبہ اتنا زیادہ ہے. ماشاءاللہ قبلہ. بہت خوب بہت خوب. ماشاءاللہ. ٹکے ٹکے دے بندے دیاں گلاں سندا, یہ جو عالم ہوتا ہے. اللہ. چلو پیچھوں بھی ہولی ہولی آواز آنا شروع ہو گئی ہے. جڑے چوپ بیٹھے ہو تو انہوں کیمرہ ویکھدا بیٹھا. اللہ. بولو ذرا سبحان اللہ محبت. سبحان اللہ. آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو قرآن پڑھنے کے 3 درجے, پہلا درجہ نادرہ پڑھنا, دوسرا درجہ حفظ کرنا, تیسرا درجہ عالم بننا, سبحان اللہ. اور سب سے ٹاپ کا درجہ عالم بننا ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لیں. اور مجھے خوشی ہوئی ہمارے ادارے میں درس نظامی کی کلاس بھی شروع ہونے والی الحمدللہ. یا ہو چکی ہے, جی الحمدللہ ہو رہی ہے, الحمدللہ جاری بھی ہے, اور مزید اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ. اور میں تمہیں ایک گل دساں, میں ڈاڈا خوش بیٹھا. تجھے کہو کیڑی گل تے تو خوش بیٹھا ہے؟
رات ایک 2 ਵਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ اللہ ਉਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਤਮਮ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਚੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ اللہ 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 بہت بڑی بات ہے یار بہت بڑی بات ہے حالانکہ جو ادارہ ہوتا ہے اسے 2 چیزیں چاہیے چندہ بھی بندہ بھی بے شک لیکن میری نظر میں ایک ادارے کو 3 چیزیں چاہیے آپ کہیں گے وہ کیا چندہ بھی بندہ بھی دفاع بھی بے شک بہت خوب چندہ دیں گے تو اچھی جگہ پہ لگے گا یہ سارا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں اب جتنا دیں گے یہ سب بنے گا اور یہ تھوڑا ہوگا یہ بھی میں بتا دوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل ایسے موڑے گا یہاں پر طلباء کا ایک شہر آباد نظر آئے گا انشاءاللہ سمجھ آ رہی دوسری بات بندہ بھی دیں اور بندہ دیں گے تو کیا ہوگا پنجابی ترجمہ کر دیں ماں ماشاءاللہ سیریل آئی جاتے ہو منہ بول لو کچھ منہ ہو گیا تو میں بیٹھا نا اور وہ یہ ہے جب آپ بندہ دیں گے نا انشاءاللہ اسی تو انہوں بندے دا پتر بنا کے دیں گے ماشاءاللہ یقین اللہ تے کرو تسی چندہ دیو چنگی تھان تے لگے گا بندہ دیو تے بندے دا پتر بنا کے دیں گے انشاءاللہ 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 اور آخری بات دفاع بھی کرنا ضروری ہے اس کا کیا مطلب ہے کئی بندے ہوندے نا ہن ایڈا بڑا جلسہ ویکھیا ہن سارے نو پچ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکدا اللہ واہ بھائی واہ دیسی گھیو کلو ہوے تو سارے نو پچ جاوے کئیاں دے آہو اللہ اکبر اللہ اکبر کئیاں دے ٹھڈ بھی تے خراب ہونے نے نا سویرے گلاں کوئی چوک تے کھلو کے کوئی گلی دے وچ کوئی اوتھے تے پھر اوتھے نہ کیا کر پونکن ڈے ہوئے نہیں او دے سامنے ہو انا بکواس بند کر اگر نقشبندی صاحب ایڈا ادارہ بنا کے بیٹھے ایڈا بڑا مجمع ویکھ کے تیرے ٹھڈ 'چ پیڑ اٹھی ہے نا بک بک نہ کر تینوں چاہیے دعا کر نہیں تے اپنے گھر کھول تینوں پتہ لگے اور تو تیناں نہیں آنے دی روٹی نہیں پوری کر سکدا تے او 300 بچے نوں پاڑی بیٹھا ہوتے واہ 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 سبحان اللہ بہت خوب بہت جائیے خوب کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو یار بہت خوب قبلہ بہت خوب اپنے ماشاء اداروں کا پورا دفاع کیا کرو میں منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا یہ دا دل کردا اٹھ کے کدی ادارے دے کدی محتمم دے کدی جناب علی استاداں دے خلاف بک بک کردا ہے تم کھلوندا نہیں تاج کمپنی دا ہے تو اللہ اکبر بیٹھے ہو یہ کون سی بات ہے ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں آج مجھے خوشی ہوئی علاقے کے لوگ آئے اور وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور یہ بھی خوشی حافظ بڑھن تے بھی انعام دیتا گیا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے یہ شوق ہونا چاہیے آپ سب کے اندر ہونا چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ انعام پیسوں کی صورت میں دے سکتے ہیں آپ انعام دعا کی صورت میں بھی دے سکتے بے شک ہیں اور آپ انعام یہ بھی دے سکتے ہیں جتنے بیٹھے ہو نا آج یہ نیت کرو کہ اپنی اولاد دے وچوں ایک ایک بچے نوں تے جڑے بڑھڑے ہو گئے پوتریاں دور ایک ایک بچہ ایتھے اپڑا کے جاؤ انشاءاللہ ایک باری نیت تک کرو ہم ویکھاں کھا کنے کے بندے نیت کردے نے جناب ٹامے ٹامے ہاتھ چکے جے خیر تے ہے کڑکاں چک لئیاں ساریاں نے اللہ کر کے جڑا ہن ہاتھ چکے دا جھاڑ بہت ہوے ہن ویکھنے ویکھ لو بات گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھ جی جزاک اللہ یا اللہ خیر ہے کہ آ گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت او پتر ماشاءاللہ جڑا کام جیدہ ہوندا او کو کروایا کرو اللہ دے بندے آ گیا کاچھے تون دیتا ہی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کروایا کرو ہو جائے گا تو یہ سارے ہی ساڈے نے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو فرماؤ نا توجہ ہے بیٹھے ہو ہن جڑی میں گل کر رہا سی وہ گل سمجھ آئیے ایک ایک بچہ دے کے جانا جے پوترا دیو دوترا دیو پرا دیو پتریر دیو مسیر دیو پھپھیر دیو ملویر دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بچہ او بھائی نے ڈیمانڈ کی تھی میں نے آکھیا ہے مانگ سانو یہ رہ گیا چندہ مانگا پہلا بندہ جنہیں کہا بندہ مانگ واہ واہ بہت خوب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو تو کیا میں امید کروں کہ آپ یہاں پر بچے داخل کروائیں گے انشاءاللہ مجھے بتاؤ اچھا چلو یہ تو میں نے آپ سے بات کرنی تھی یہاں قریب کے علماء بھی بیٹھے ہوں گے سٹیج پر جی جی بالکل یقیناً جتنے علماء بیٹھے ہو نا جی آپ کی خدمت میں گزارش ہے آپ کو جتنے سال کسی مسجد میں ہوگا نا اتنے بچے ایتھے داخل کراؤ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب سال ہو گیا تو ایک منڈا 2 ہو گئے تو 2 5 ہو گئے تو 5 10 ہو گئے 10 20 ہو گئے تو 20 ایتھے داخل کراؤ تو جی آپ انہیں بھی داخل کرانے جوگے نہیں تو پھر مدینے ٹر جاؤ اللہ اکبر سبحان اللہ فرما دو نا یار اللہ ٹھیک ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا حصہ ڈالیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی تو علماء بھی اپنی ڈیوٹی پوری کریں اور آپ حضرات بھی اپنی ڈیوٹی پوری کریں تو یہ قرآن مجید پڑھنے کے 3 درجے لیکن اس پر بھی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن پڑھنے کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے پہلا حق قرآن مجید کو وضو کے بغیر بندہ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا وضو کر کے ہاتھ لگانا یہ قرآن کا پہلا حق ہے بے شک سبحان اللہ یاد رکھ لیجئے پہلا حق نمبر 2 قرآن مجید کو جب بھی پڑھنا ہے صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہے سبحان جس کو علماء کی زبان میں قراءت کہتے ہیں مخارج کہتے ہیں
صحیح لفظاں دے نال. اب کہندے اچھا ایدا پڑھنا, وہ کئی کہندے اسی تا پرانا پڑھیاں, ہوں کیا کرنا ہے؟ ہوں تسی کہندے عین کڈو, ہا کڈو. ساڈے تا دم بھی ٹوٹ گیا, تا بڈھے ہو گیا, تا لفظ چڑھ دے ہی نہیں جیب تے. اللہ اللہ تو ہوں کدھا پڑھیے؟ میں کہا ویسے میں نہیں ماندا. کہ کیوں؟ میں کہا جیلے تو گال کڑدا ہے اس لئے تو بڑی ٹکا کے کڑدا ہے. اللہ استغفر. نہ تیرا لفظ اگے پیچھے ہوندا, نہ تیرے دند ٹوٹے کسے پاسے آڑ دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہا بزرگاں دی خدمت بھی حاضری لوا لئیے نا, ماشاءاللہ. تے نہ ہی تسی کہو بھی ہن جیب تے نہیں چڑھدا. نہ انج نہ کرو, اے صرف شیطان دا ایک بہانہ ہے. پاویں تیری 70 سال عمر ہو گئی ہے نا, علامہ صاحب دے کول آ جا, انہوں نے کہا عشاء تو بعد میں صرف 5 منٹ دے دے, 5 منٹ ایک آیت پڑھ لا. وڈا بندہ بڑی جلدی قرآن پڑھ جاندا جی, ماشاءاللہ. اور صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کا دوسرا حق ہے. اور یہ بھی یاد رکھے, بس قاری صاحب میں بڑی کوشش کی تھی, لفظ نہیں سدھے ہوئے. میں کہا پھر تینوں میں حدیث سنانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وہو یتتعتع علیہ وفی روایت وہو شاق علیہ فلہ اجران. فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن اس پر مشکل ہو جائے, یعنی یا توتلے یا وہ دن ٹوٹ گیا یا بڈھا ہو گیا, صحیح پڑھ نہیں سکتا, یا لفظ جیب تے چڑھتا نہیں. فرمایا اگر قرآن پڑھے اور مشکل ہو جائے پھر بھی پڑھے, اللہ تعالیٰ پڑھنے پر ڈبل ثواب عطا فرما دیتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ, ڈبل اجر عطا فرما دیتا ہے. سونیا تو پڑھتا صحیح نا. بے شک. کوئی بھی کام ہوندا کہندے نے صحیح کرے گا تنخواہ دیاں گا, نہیں کریں تینوں کو نہیں دینی. یہ اللہ رب العزت دی بارگاہ ہے. فرمایا تو قرآن پڑھ, نہیں صحیح پڑھ ہوندا پڑھ صحیح تینوں ڈبل دیاں گے. واہ 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 واہ. کہاں بیٹھے؟ کیا بات کیا بات ہے. کیا میں امید کروں کہ قرآن پڑھیں گے؟ وڈی عمر والے بیٹھے تام ہی پڑھو. آپ کو پتا ہے کہ میں حضرت عطار کا مرید ہوں. ماشاءاللہ. سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری صاحب, الحمدللہ ماشاءاللہ. علامہ اقبال ہوں, مدنی چینل والے, میں ان کا مرید ہوں, دعوت اسلامی والے. ٹھیک ہے, آپ نے قرآن سے ایسی محبت ہے آپ کی, فرمایا کہ روزانہ قرآن کی 3 آیتیں کم از کم پڑھنی, زیادہ جتنی مردہ 3 پڑھو, ان کا ترجمہ بھی پڑھو, تشریح بھی پڑھو, تمہیں پتہ چلے رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور پھر پڑھنی کون سی ہے؟ نور العرفان مفتی احمد یار خنیمی والی. اور یہ بھی اگر کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے یہ جو قرآن ہے نا, قرآن چس کراؤندا جے. سیدی امیر اہل سنت نے قرآن دی خدمت سب تو پہلے مدرسہ آپ نے حفظہ بنایا سی. ماشاءاللہ. اور آج دیکھ لو دعوت اسلامی پوری دنیا دے وچ کوئی پنڈ کوئی شہر ایسا نہیں جتے دعوت اسلامی نہ ہوئے. دسو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دسو. بے شک جی بے شک. ماشاءاللہ. لیکن قرآن یقین کرو رنگ دیندا جی. آج تو 3 سال پہلے میں لاہور گیا تو میرے ایک دوست نے, علامہ صاحب, میں نے کہندے تینوں ایک گل سناواں. میں کہا یار میں تھکا بڑا, میں نے گل سنا بھی تھک میری نہ تھکن دور ہو جائے. کہندا چل پھر سن. میں کہا سنا. کہندا جی میں گیا ایک دن بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دے کول. اے بابا جی تحریک لبیک والے, یہ بھی ساڈے ہی نے, کوئی کسے بھول چ نہ رہے. وہ کہندے میں بابے کول گیا تو میں کہا بابا جی میں نے ایک گل پوچھنی تانوں. کہ کیڑی؟ یار مینوں یہ دسو بابا جی تسی ایڈے سوہنے کیوں؟ اللہ. تھانوں پتہ جڑے سنی علماء ہوندے نا سارے جننے بیٹھے تسی ویکھ لو ایک تو ایک ود کے. وہ پچھلے سال نا ایک بندے نے, وہ آج کل ہوندے نا نہیں بھی وہ بھی فرقہ ہے وہ بھی فرقہ ہے وہ بھی سچا کیڑا جھوٹا کیڑا, ایک کراچی دا بندہ سی, انہیں نا کام بڑا ٹوری کیتا. انہیں 20 مولوی بھابیاں دیوبندیاں دے 20 مولوی سنیاں دے لائے, انہاں دے فوٹو بنائے. کہندا جی جیڑا بندے دا پتر ہے فوٹو ویکھ کے دسے سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا. اللہ اللہ اکبر. جے اپنے ہاتھ نے چوک کے بولے سبحان اللہ. میں کوئی گل سنائی ہے تانوں قسم خدا دی بھئی اودی میں گل انہیں کوئی گل نہیں کی. انہیں کہنے باپ روڑا پاؤنا ہی نہیں. فوٹو جے 20 انہاں دے 20 ساڈے لبو. یقین کرو کسی دا دند ہے, کسی اکھاں ہے, کسی دا منہ ہے, کوئی آپ ہے. اللہ تے سنی ہائے ہائے اللہ. ایک تو ایک ود کے سبحان سبحان. کیونکہ جنہیں نبی نو نور نہیں نہ مننا او دے کول تے نور آنا کوئی نہیں, تے جنہیں مننا ہے او دے کول جانا کوئی نہیں. اللہ بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. میں عرض کرتا ہوں جی سبحان اللہ فرمائیں گے پیار کے ساتھ؟ سبحان. بابا جی نو کہندا بابا جی ایڈے سوہنے کیوں تسی؟
بابا جی کہتے میں قرآن دا بھی حافظ ہاں تو میں اقبال دا بھی حافظ ہاں. اللہ وہ کہتا سرکار مینوں بھی پتہ ہے میرا سوال ہے سونے کیوں. اللہ اللہ اج کل دے نوجوان توجہ فرماؤ مصنوعی حسن لے آندے ہو حجامہ دے کول جا کے پٹ پٹیا تے رگڑ رگڑیا تے مل ملیا اللہ ہیں تے ہفتے تو بعد وہی پھر بن گئی آ. خدا دا خوف کریا کرو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. لفظ وضو علماء جڑے بیٹھے نا ایک ہوندا حافظ ایک عالم نو پوچھیا جے لفظ وضو دا معنی ہی روشنی ہوندا جے. سبحان اللہ سبحان لفظ وضو دا معنی ہی نور ہوندا جے. سبحان جیڑا وضو کردا ہے آٹومیٹک اودے چہرے تے نور آ جاندا. سبحان اللہ. با وضو رہیا کرو. سانو اصل پتہ نہیں بھی اصل حسن کتھے ہے. اور یہ بخاری شریف دی حدیث پاک یا کتاب الوضو دے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بلکہ پورا باب ہے باب غر المحجلین. سبحان اللہ. یہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام جدوں پوچھا حضور قیامت والے دیہاڑے تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے تے آپ نے فرمایا میں تانوں تواڈے نور تو پہچاننا ہے. میں کہوں کس طرح؟ فرمایا جدوں تسی وضو کردے ہو جتھے جتھے وضو دا پانی لگ جانا ہے قیامت والے دیہاڑے وہ جگہ 14ویں دے چاند دی طرح چمکدی ہونی ہے تے جیڑا جیڑا چمکدا ہونا میں کہنا بھی میرا یا بھی میرا یا بھی. اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اس واسطے وضو کریا کرو. یہ تو وضو دی آپ نور ہے. بے شک سبحان اللہ. توجہ ہے. اور آ جائیے اگلی بات بھی آپ کی خدمت ہے. وہ بابا جی سونے کیوں گل نہیں تھے پھر دی سی. بابا جی کہنے لگے میں اقبال دا بھی حافظ ہے قرآن دا. انہوں نے کہا سرکار مینوں پتا میں پوچھیا سونے کیوں. نوجوان جڑے حجامہ دی حلق مات مار دے سنو غور دے نال. اللہ بابا جی کہنے لگے اچھا میں قرآن دا حافظ ہاں پتر تے پکا حافظ ہاں لیکن جس لئے میں قرآن پڑھنا نا میری کوشش ہوندی میں کھول کے ویکھ کے پڑھا. اللہ سبحان اللہ. وہ کہندا سرکار میرے سوال دا جواب اجے بھی کوئی نہیں آیا چونکہ میں پوچھا سونے کیوں تو تسی آکھیا میں حافظ ہاں. پھر میں پوچھا تسی آکھیا میں کھول کے پڑھنا. آپ نے جڑی گل کیتی نا میں نہیں تانوں کہنا بولو مزہ آئے تاں. آپ نے فرمایا وہ بندہ خدا تینوں کو نہیں سمجھ آیا. کہندا حضور مینوں نہیں آیا. ادھر ویکھی ذرا مٹھا جہا کہن لگا. بابا جی کہنے لگے جدو بندہ قرآن کھول کے پڑھدا ہے نا تے نیرا بندہ قرآن نو نہیں ویکھدا قرآن بھی بندے نو. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گہرائی دے وچ جا. انہیں کہا پترا جڑا میں سونا او دا راز ہے نیرا میں قرآن نو نہیں ویکھدا او قرآن بھی مینوں ویکھدا ہے. جے میں ویکھیا تے قاری بن گیا تے جے اونے ویکھیا تے میں سونا ہو گیا. اللہ سبحان اللہ. کیا میں امید کروں کہ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. رمضان گزر گیا ہو سکتا ہے کوئی بدبخت ہے جدے ہون جنا رمضان چ بھی قرآن پورا نہ پڑھیا ہوئے. اے قرآن دا تیسرا حق جے کہ سال دے وچ ایک واری قرآن ویکھ کے پڑھنا اے حضور دی سنت جے قرآن دا حق پورا ہو جاتا جس. ماشاءاللہ سبحان. پہلا حق ہے باوضو ہو کے ہاتھ لاؤنا. توجہ ہے جی سارے دی. ماشاءاللہ. دوسرا قرآن دا حق ہے صحت لفظی دے نال پڑھنا. تیسرا قرآن دا حق ہے سال دے وچ ایک واری پڑھنا. اور چوتھا حق پوری زندگی دا ہے کہ قرآن نو ایک واری ترجمے دے نال سمجھ لینا کسی عالم دے کول. کلیاں بیٹھ کے نہ ترجمہ پڑھی تینوں کسی کئی گلاں نہیں جانا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہونا. بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تینوں کوئی نہیں پتہ ہونا مغضوب کون ہے تے ضالین کون ہے. بیٹھا رہیں گا سارے دن. پھر بول تو صحیح نا. انہیں جی میں چنگا بھلا پڑھیا لکھیا میں گھر بیٹھ کے پڑھ لگا. میں کہ جنہیں گھر بیٹھ کے پڑھیا وہ مرجا بن گیا جی. او پلمبر بھی بالکل بن گیا جنا ہو گیا نا فارغ. ہاں میں تو بابے شاہ ہی کوئی نہیں. میں کہ بلے صدقے جاواں یار ماشاءاللہ. ایتھے پورے خطے دے وچ یہ دسو بھی اسلام کہنے پھیلایا؟ ایمان نہیں دسنا ہے بابے نے پھیلایا نا بزرگ. کتے مہر علی نے کتے جماعت علی نے کتے امام علی الحق نے. سبحان اللہ. اسی طرح جناب کتے داتا صاحب نے کتے بابا صاحب نے کتے خواجہ انہاں کلمہ پڑھایا ہے. آج جو کہندا بابے شاہی کو تو سکھاں دا منڈا ہے. اللہ اکبر. تو سکھ ہی رہنا سی. جہاں کلمے پڑھائے نہیں انہاں دا دشمن بنن دی تے لوڑ کی ہے. بہت خوب بہت خوب. ہوں سمجھ آئی جی آپ رات نو. اور وہ پتہ بابیاں دے خلاف کیوں ہوا جی؟ آج کل اکثر بابیاں دی اولاداں بگڑ گئیاں جی. جان کی امان پاؤں تو میں بات کر رہا ہوں بلکہ یہ میں کو نہیں کہنا کادی امان پاواں. یہ بے عمل ہو گئے نے. کہیں گھوڑے رکھ لے تتر رکھ لے بٹیرے رکھ لے تو جتھے دل کیتا 4-4-5 ویاہ کڑکا کڈے نہیں ویکھے مسلنے کون ہے بد دب دیتا جناب. بندے دے پتر بنو یار. داڑھی تہاڈی کو نہیں قرآن تہاڈی نہیں پڑھنا ہوندا صرف محفلاں دی صدارتاں واسطے جوڑ کے ساڈے نال بیٹھ جاندے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ڈب کے نہیں مار دیو مرید جڑے ساڈے سر تے انہاں نوں سوار کر دیو. ساڈے نال بٹھانا تینوں کہ نال حمد دا ترجمہ سناوے.
اللہ جڑے 2 نمبر پیر نے میں اینجی چھرا پھردا میں تا کھل لا کے چوکے ٹنگ دیواں اللہ جڑا 1 نمبر پیر ہے دوواں ہتھاں نال میں سلام کرنا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ اکثر ساڈے بزرگاں دی اولاداں بگڑ گئیاں جے نہ انہاں نوں عقیدے دا بڑا شوق ہے رافضیاں نہ جپیاں پاؤن دا کوئی منصور ٹریا تو کوئی عروۃ الوثقی ٹریا ڈب مرو تواڈے بزرگاں یہ کام کیتا ہے جو تسی شروع کر لیا ہے امام حسین بھی یزید نہ جپیاں پا سکدے سن اور نہیں پائیاں تانوں کی ہو گیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر بہت نہیں سن سکدا تے منہ تھلے رکھے جڑا سن سکدا ہے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ یہ پیر کو تاج کمپنی تو نہیں گالی گولی کو کر سکدا جڑا بندہ داڑھی منڈا ہے داڑھی چھوٹی والا ہے نمازی نہیں ہے او دی تسی بیعت نہیں کر سکدے پیراں دے گھر جام پیا سانو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ساڈے اوتے سوار نہ ہوے او دے تو بہتر ہے اپنے پنڈ دے مسجد دا جڑا مولوی ہے نا او دی صدارت رکھ او چنگا ہی اللہ اور یہ جڑے 2 نمبر بندے نے انہاں دے ہاتھ چومن تو بہتر ہے رب دا قرآن چوم لے یا اپنے ابے دا ہاتھ چوم لے یا اپنی امی دا ہاتھ چوم لے سبحان سبحان ٹھیک ہے جی روحانی صاحب کسی نے نہ بھی پسند آوے کئیاں تے بالکل مرجا جاندے نا سورج مکھی طرح جدھر سورج آوے منہ ادھر ہو جاندا ہے ہن کس دا ہو جاوے تے میں کراں ساڈا تے مدینے والی رہنا جی سبحان اللہ زندہ باد سمجھ آ رہی نا تو اس واسطے اے اولاداں بگڑیاں انہیں آکھیا جے بزرگ انج دے ہوندے نے جویں دے آج دے منڈے نے اے گڑیاں بھجاون والے انہیں آکھیا بابے تے شاہی کو نہیں ہوندے لیکن اسی کیا اے بابے نہیں ساڈا بابا غوث پاک ورگے اللہ تے جے اج انہاں دی تصویر ویکھنی ہے تے مدنی چینل تے بیٹھا الیاس قادری ویکھ لے تینوں پتہ لگ جائے گا بزرگ کیدا ویسے بہت ساریاں تصویراں نے پر میں ایک تصویر تیرے سامنے کیتی ہن سمجھ آئی آپ رات نوں نہیں آئی اس واسطے بابیاں دے مخالف بابیاں دی اولاداں نوں چاہیے سیدھے ہو جاؤ بے شک شیراں دے شکار گدڑ بن کے نہ کھاؤ میرا خیال چلیے یار تھک گئے ہو تو اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تکرنی پینی ماشاءاللہ گھال تا تو سننی پینی ماشاءاللہ میرے بھائی ان لوگوں کو چاہیے سیدھے ہو جائیں اور ہم میں سے جو بندہ بیٹھا ہے جس شعبے سے بیٹھا ہے ہمیں بھی چاہیے اپنی اصلاح کریں بے شک ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے لیکن جڑے پیشوا و مقتدا نے انہوں نے زیادہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے بات دور نہ چلی جائے ذرا واپس پلٹی ہے میرے بھائی قرآن مجید پڑھو ہمارے بزرگ یوں قرآن پڑھا کرتے تھے سبحان سمجھ آ رہی ہے میری بات کی لیکن جان کی امان پاؤں تو ایک مسئلہ بیان کر دوں ماشاءاللہ اسی قرآن پڑھنا سی زندہ رہن واسطے اسی قرآن بھی مرن واسطے پڑھنا شروع کر دیں اللہ جدو کوئی ہسپتال داخل ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتے با دعا کرو وہ آ جانا مسیح تے نقشبندی صاحب ہاں جی طلباء نوں کہ 72 واری یاسین پڑھن وہ کی ہویا ہے ابا بہت بیمار ہے اللہ تے ماشاءاللہ طلباء پنجی نہیں جے ٹاپ دے اللہ اللہ اکبر اللہ ساڈا بھی کو پریشر تھوڑا تو نہیں نہ ہوتا او بول لو مدینے جاؤ سچیاں سن کے بول سبحان اللہ مرن واسطے قرآن پڑھیا جائے ایک مر جان دا مقام ہے ساڈے واسطے اللہ اکبر زندہ بندے واسطے بھی کبھی پڑھا ماشاءاللہ زندہ واسطے کوئی نہیں پڑھا دے مرن جب آخری ہر پاسوں چل گیا ہوں جی یاسین نہ پڑھاؤ 72 میں اسی پنجی نہیں ٹپڑ دینا تو گل ہی کو نہیں بابا جی ہو گیا اللہ مرنے کے لیے قرآن پڑھا ہے یا صرف تمہارے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں اب آئیے شوق کی بات کہوں مٹھا جیا بولاں گا سمجھ آوے تو بولنا ورنہ نہیں موبائل نہ نکل کی گل میری سننی ہے جنہوں نے قرآن زندہ رہنے کے لیے پڑھا تھا اللہ ان کا جب دھڑ کربلا میں تھا سار نیزے پہ تھا حسین پھر بھی بول رہا سبحان اللہ حسینیت 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ حضرات کو ماشاءاللہ بیٹھ جائے یہ جو قرآن ہے نا قرآن او بیٹھ دے نو سٹن دے کونج میں آپ پہ لاؤں گا سٹن دے سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات اس بات کو سمجھیے قرآن پڑھنا تو زندہ رہنے کے لیے پڑھ اللہ اکبر پڑھو گے زندہ رہنے کے لیے انشاءاللہ شرح الصدور باحوال الموتى والقبور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے ایک نوجوان تھا اس کو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا جدو قرآن پڑھدا کہندا ربا سونیا میری ایک کوئی دعا ہے جدو میں مر جانا مینوں قبر دے وچ بھی قرآن دے دیں میں پڑھنا اللہ
سبحان سبحان اس کی دعا قبول ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، انہوں قبر دے دفن کر دیتا، او دی نال والی قبر ثابت بنانی پکڑ دے سن۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہندے قبر کر دیا بچ بہ کے جو رمبا ماریا نا تو ادھروں جناب علی مورا نکلا تو ڈر گیا، اگر قبر چ ویکھے چوڑی چ قرآن رکھے تو جوان قرآن بیٹھا پڑھدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امام سیوطی نے لکھا جوان قرآن بیٹھا پڑھدا ہے، تو انہیں جدوں نظر پئی نا کہندا او قیامت آ گئی ہے، او تو کدھر ہے؟ او جوان کہندا ہے، انہوں نے قیامت نہیں آئی، کہتا تو کدھر ہے؟ انہیں کہا میں تو قبر کٹن دیا سی، رمبا لگا تو مورا ہو گیا ہے، انہیں کہا چل چھتی بند کر، میں نے قرآن پڑھن دے، انہیں کہا بند تاں کرنگا پہلے میں دس بھی تو قرآن دی سعادت تینوں ملی، اللہ اللہ سبحان انہیں کہا میں نے قرآن نہ پیار ہو گیا سی تو میں ایک کوئی دعا کردا سی ربا سونے قبر چ بھی پڑھنا ہے، اللہ رب العزت نے فرشتیاں دی ذمہ داری لا کے بھی اینو میرا مصحف دیو، قیامت دی صبح تائیں مرابطہ قرآن پڑھ دیا رہ جانا ہے۔ اللہ سبحان پڑھیں گے قرآن مجید کے کوئی نہیں پڑھیں گے؟ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کتنے لوگ ہم میں بیٹھے ہیں جن کو سال ہو گیا ہوگا قرآن نہیں پڑھا ہوگا، اللہ کئیوں کو 6 اللہ کرے کوئی ایسا نہ بیٹھا ہوئے جنہیں حیاتی چ کدی نہ پڑھیا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا اجڑے ہوئے محل کی طرح وہ سینہ ہے جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن پڑھیں قرآن، اور اس کے 3 درجے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، صرف ذہن بنا رہا ہوں آپ کا شوق پیدا ہو جائے، خود بھی پڑھیں، صحت لفظی کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہاں داخل کروا کے جائیں۔ انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بس اوقات ہوتا ہے جی جڑے بچے لولے لنگڑے ہوندے انہوں نے مدرسے داخل کراؤندا، میں کہا جڑا انہیں گل کرے ایتھے بھی کو بیٹھا ہے نا تو میں اجازت چاہنا جی بیٹھا ہے تو مینوں دے انہوں پھاڑ کے لمہ پا کے میں ڈانگاں پھیراں، اور تینوں کی نظر آਉਂدا ہے؟ ایسا ویکھنا جننے سٹیج تے بیٹھے نے، جننے ساڈے طلباء نے، یہ سارے چنگے بھلے نے، تو عقل دا لولا لنگڑا ہے، بے شک بے تو شک ایویں سانوں دبی کھلوتا ہے۔ وہ دور گئے پتہ نہیں کیڑے تیرے خاندان دے لولے لنگڑے جنہاں قرآن پڑھ لیا، ساڈے سارے تکڑے پڑھن ڈے۔ الحمدللہ الحمدللہ ایک ایک تو بعد ماں دے لال سونے سن جنہاں قرآن پڑھیا تیرے سامنے پگڑی بننی ہے، الحمدللہ ایڈا تو وڈا جوان آ ساڑنا فوٹو بنا کے پوچھ تو سونا جی اسی سونے ہیں، اللہ سبحان میں چبڑا مار دائی کیوں جی؟ اے جی جڑے کمزور ہوندے نے وہ قرآن پڑھدے نے، تینوں کہنے آکھے کمزور تو توں ہے، تین تو رب نے پڑھن دی توفیق نہیں دیتی، اسی ایڈے تکڑے سے پرانا یاد کر لیا ہے، سبحان اللہ اس تو پورا یاد کرے، اسی کتوں کمزور ہاں؟ کمزور توں ہے جڑا گلاں کردا ہے، تو پیو دے مرن سے ختم نہیں پڑھ سکدا یار، اللہ اسی تو تیرے دادے دا بھی نال پڑھ دے تو کتے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں کمزور ہوتے ہیں تم ان کو دین کے تینوں کہنے آکا کمزور ہوندے نے؟ واہ بھائی واہ، کوئی کمزوری شمجوری کو نہیں کسی پول چ نہ رہی، ساڈے تو نیانے والے ویکھ لو ماشاءاللہ درجن پونی درجن سوا درجن تسی بچے دو یہ چمک بس ہن دلیاں کڈ دے جی۔ اللہ اکبر تانوں کہنے آکھے ہے ساریاں برکتاں اللہ نے دین والیاں نوں عطا، بے شک بے شک بس اوقات انہاں دی تنخواہ 10 12 15 ہزار روپیہ ہوندی ہے ہیں، یہ دے باوجود 8 10 10 بچے خیراں میراں اللہ اللہ، نہ کوئی پنشنہ نہ رولے نہ گل، پھر بھی چہرے تے اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے، رونق بھی ہے، میا بھی ہے۔ زمیندار او پریشان، تاجر او پریشان، نوکری والا او پریشان، کروڑ کروڑ روپیہ جیب چ پائی پھر پریشان، شوگر دا مریض، بلڈ پریشر دا 5 گولیاں گارڈ رکھے پھر نہیں سوندا تے سانو فجر ٹائم کنڈا کھڑکا کے اٹھانا پیندا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں جی ادھر ہی نا کنڈے کھڑکا کے مولوی اٹھ نماز پڑھا، 12,000 تنخواہ 8 بچے پھر ستا پیا ہے، اللہ پھر چہرے تے اطمینان ہے، اور کہنا وجہ کی ہے؟ جملہ سنی تو مل پامی ایک باری سبحان اللہ پورے شہر نو پتہ لگے، میں کہا دنیا دارو جڑے تواڈے کول ٹکڑے نے اے دنیا داراں دے نے جڑے ساڈے کول نے محمد مصطفیٰ دے عطا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ بہت خوب بہت دیندار بن جا، اج جننے منڈے ڈگریاں میٹرک ایف اے بی اے لئی پھردے نے، کر دے کیو ویلے، میں کہ ایڈی چنگی نوکری اللہ ماشاءاللہ، اے نہ پڑھ کے ویلے تو دین والے پاسے آ جا،
تو ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ माशाल्लाह ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਫਏ ਬੀਏ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਸਿੱਖ ਲੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ बेशक 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 दीन दे नाल मुखलिस हो जा यकीन कर दीन दे नाल मुखलिस हो जा अल्लाह अकबर क्या मैं उम्मीद करूं कुरान पढ़ने की तरफ तवज्जो फरमाएंगे हुजूर ने फरमाया सियाम वल कुरान यशफाआन लिल अब्द यौम अल क़ियामा कुरान और रमज़ान क़यामत वाले दिन तुम्हारी बख्शिश करवाएंगे बेशक तुम्हारी शफाअत करवाएंगे इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यातीहि यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिसाहिबिही फरमा कुरान पढ़ो कुरान तुम्हारी शफाअत करके जन्नत में लेके जाएगा फरमा इन्नल कुरान मक़दुबतुल्लाह फरमा कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से एक दस्तरखान है इसके पास आया करो और अपनी चाहत के मुताबिक खाया करो इसका क्या मतलब है जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारी रूह की ग़ज़ा मुकम्मल हो जाएगी इसका ये मतलब है फरमाया ये जो कुरान है फ़ीहिल हुदा वन नूर व शिफा फरमाया कुरान में हिदायत भी है नूर भी है शिफा भी है और अगली बात फरमाया ला यनक़तिउल बरका कुरान की बरकत कभी ख़त्म नहीं हो सकती है सुभान अल्लाह जिन्ने उलमा बैठे जे इन्हां दे इत्मीनान दी वजह कुरान दी बरकत है बेशक बेशक और दूसरी बात कुरान की बरकत की एक और बात सुन लो हमारे पाकिस्तान का आप हिसाब लगा लें बजट होता है ना ड्रामेबाज़ां वास्ते बजट होंदा है एक्टरां वास्ते समझ आ रही है मंदरां वास्ते रणजीत सिंह दे मुजस्मियां वास्ते ये लगते ने सारे उन्हां दे ही मुंडे ने उन्हां वास्ते होंदा है अज ताईं दसो पार्लीमेंट दे इस बजट दे विच कदी बिल पास होया होवे कि इस बारी हुकूमत अपनी सरपरस्ती 20 मस्जिदां बनाएगी नहीं 5 बनाएगी 1 बनाएगी किसी मदरसे नूं देवेगी किसी नूं कुछ नहीं दिंदे लेकिन कुरान दी बरकत है मदरसे फिर चलते पै जे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान दी बरकत जे अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती सरपरस्ती बल्कि हुण तक खल्लां दा रेट तुसीं पता किन्ना कर दिता है 50 रुपये 70 रुपये 150 दा खून साडे कपड़ियां लग जांदा है तुहाडी मेहरबानी खल्लां ना दिया करो मदरसियां नूं डर गए सारे ये की होए अल्लाह अकबर पायन खाल दे नाल रुपया 1000 भी दिया करो बेशक कल्ली खाल ना दिया करो सामने भी हुंदी हाँ जी बिल्कुल उन्हें चुकना भी होंदा है ना और इसी तरह दाणियां दा मौसम आ गया है तो हुण जाके कारी साहब मुंडे घलन तुहाडे बूहे ते घंटा खलोते रहने तो फिर नहीं देने आप अपना के जाओ उसका फोन कारी साहब वो बंदा है मदरसे हाँ जी है वो घलो दाने लै जाए मैं कहा तू कौन है कहे मैं भी बंदा तो मैं कहा बंदे दा पुत बन अल्लाह अल्लाह बहुत खूब हज़रत बहुत खूब माशाल्लाह दे जाना इत्थे अल्लाह दे बंदे लेके जाया कर क्या मैं उम्मीद करा कि दाने आप ही अपड़ा जाओगे हाँ बस औकात मान मांग लो कहते तू किहड़ा पानी लाया कमाल वाली गल यार इदा ना करया कर अपड़ा के जा ये हजूर दे परौने ने ये हजूर दे परौने खाणगे तो खैर हो जाएगी इंशाअल्लाह और तैनू भी अल्लाह बरकत अता फरमाएगा अल्लाह सारे मुसलमानों को बरकत अता फरमा दे सिर्फ कुरान मजीद पढ़ने पर मैं बात कर सका हूँ अभी और मैं देख रहा हूँ कि घंटे से चंद मिनट ऊपर हो गए मुझे बात करते हुए अल्लाह मेरा दिल चाहता था कि इकामत सलात पे भी बात करूँ और अल्लाह की राह में खैरात करने पर भी बात करूँ फिर किस वेले जी मैं बिल्कुल अर्ज़ कर देता हूँ आपका जहन बन जाए ताकि आप इदारे के साथ अच्छी तरह ताउन कर लें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाकुमुत तकासुर आप इस सूरत को पढ़ के थे तफसीर मज़री ने लिखा है दीगर तफासिर में भी मौजूद है फरमाया यक़ूलुल अब्दु माली 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 बंदा कहता है मेरा माल है मेरा माल है मेरा माल है ए डेरा है ए दुकान है शोरूमा फलाना टमकाना फरमाया जबकि ये तेरा नहीं है सहाबा ने पूछा हुजूर हमारा कौन सा है फरमाया मा अकलता व मा अलबस्ता व मा तसद्दक़ता सुभान अल्लाह तेरा माल हो जिन्हों तू हलाल तरीके ना खा लिया तेरा माल हो जिन्हों हलाल तरीके ना तू पा लिया तेरा माल हो जिन्हों तू अल्लाह दी रात वे खैरात कर बाकी तेरा नहीं बाकी तेरे वारसां दा है उन्हां दा दिल करे तेरा खत्म दुआउण दिल करे तेरी कबर बनाउण ना बनाउण दिल करे तू तो सारा कुछ इन्हां वास्ते बनाया है जिन्ने इत्थे बुजुर्ग बैठे हो ना अपनी औलाद वास्ते हलाल माल चो जिन्ना माल बना सकते हो शरीयत मना नहीं करती लेकिन एक नुकता इस फकीर की तरफों ले जा अपने उस बच्चे नूं जमीन दई जिन्हों तेरा जनाजा आउंदा होवे अल्लाह अल्लाह नहीं तुसी बोलना अल्लाह अकबर अल्लाह उन सुन लई जनाजा आउंदा ही पुत्र मेरा आखिरी हक है
ਜੇ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦੇਂ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਦਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। اللہ اکبر ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। بولو تو صحیح سبحان اللہ مدد جا چلو کلا کلا تو دے ہوئی صحیح نا ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے. یہ میری طرف سے ایک نقطہ ہے. انشاءاللہ تینوں سون نہیں دے گا راتی سون نہیں دے گا تاری اور گل کی کیتی اسی سارا کچھ اس اولاد واسطے پینا پراواں اسی لڑ پے چھڑ دیتا 20 سال باہر کھجل ہوئے اسی اور اتہار بندے نو تھوک لایا چونا لایا اسی صرف اولاد واسطے. اے دی اوقات ہے ساڈا اینو جنازہ نہیں آوندا. اے دی اوقات ہے. Are you understand? جی بیٹھے ہو. نبی پاک علیہ السلام آؤ آپ کو ایک حدیث سناؤں. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں, اس نے بکری ہدیہ, بخاری شریف میں روایت ہے, بکری تحفہ ہدیہ گفٹ آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ نے قبول کر لی, ذبح کر کے حضرت اما عائشہ کے حوالے کر دی. حضرت اما عائشہ نے بوٹیاں بنائیں, ساری تقسیم کر دی. سامنے والی جو ٹانگیں ہیں ان کو دستی کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو بڑی پسند تھی اور آپ اس کو نا عمومی طور پہ یا شوربے والی کدو ڈال کے کھاتے تھے بنا کے, سبحان اللہ, یا پھر آگ کے اوپر بھون کے. اج میں آج کل وہ کباب تکے ہوندے نے اس طرح کھانا, یہ بھی سنت ہے. آ جڑا تسی کہندے ہو نا چھورا نہ بنائی پجواں, یہ پجواں ہر شے پان دیندا ہی کسے بھول چ نہ رہی. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. وہ مرچ مسالے ڈائریکٹ میدے تے حملہ کردے نے, اللہ یا شوربے والا تے یا آگ تے پون کے کھا. بس اوقات آج کل ہوتا ہے کاڑیاں مرچاں, گڈی کالی پسند کرتے ہیں. اج کل دے مڑے تھانوں بھی دوائی دیتی جاواں نا, گڈی کالی پسند کرتے جے, سوٹ کالا پسند کرتا جے. اگر انہوں نے کھانی ہوئے روٹی تے جناب وہ کالی, آلو بخارا کالا, تے جدو ویاہ ہوئے کہتا چٹے رنگ دی ہوئے ہوں بھی کالی لیا نا میرا پوت. سارے ہی پڑے گئے جے. اوے سبحان اللہ کہہ لو سونے آ گئے نا. ہوں کوڑیاں مار دی یار, پتہ نہیں اخلاق اور بندہ کتوں سے دیا ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, جتنے پڑھنے پر سب کو برکت دے. مطلب اپنے مفاد ہے نا, مفاد کے لیے ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں. مکھی چاہ دے وچ مار جائے نا, کہتے چلو ڈول نمی بنا, تے ایک کپ دیسی گھیو دا ہوئے اودے وچ مکھی مار جائے, کہتے چمچی پا کے کٹ دے. مفاد بدل گیا نا, مفاد بدلیا تو مسئلہ بھی بدل گیا. ادھر ساری ڈول دیتے تھے کٹ دے. اپنے آپ کو سیٹ کرنا. بیٹھے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دستی رکھ لی, باقی ساری بکری کو خیرات کر دیا. حضور اکرم علیہ السلام شام کو گھر پہ آئے. عائشہ وہ بکری آئی تھی, جی ہاں کیا بنا. ادھر دیکھیں میری طرف, سواد نال بولنا جی مینوں سمجھ آوے جاگ دے. فرمایا حضور یہ بچ گئی, وہ دستی جڑی سی نا سامنے والی ٹانگ یہ بچ گئی, باقی ساری گئی. اور جیسے بندہ کہتا بھی خیرات کر دیتی. نبی پاک نے جو آگے جواب دیا, آئے ہائے سبحان اللہ, سبحان چاس نہ آوے تو تیرے روپیے واپس. اللہ, سبحان اللہ. پہلے کہہ رہا ہوں لیکن شرط جاگ کے سن نہیں. حضور نے نا ایسے فرمایا, عائشہ اس کو تو ہم کھا ہی جائیں گے, بچی تے او ہے جنوں آپ اللہ دی راہ تے خیرات کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بچی وہ ہے جس کو ہم نے خیرات کر دیا ہے. اللہ, پانے تہاڈا مال تانوں بچنا ہی ہوئے, بے شک, بے شک, جنوں تسی اپنے اللہ دے راہ دے وچ خیرات کر دینا ہے. بے شک, بے شک. ایتھے جننے صاحب ثروت بیٹھے ہو نیت کر کے جاؤ, ایک ایک کمرہ میں بنوا کے دیں گا اپنے ماں باپ دے سالے ثواب واسطے. انشاءاللہ, ماشاءاللہ, کیا بات, سمجھ آ رہی ہے. ضرورت بھی ہے. بالکل بالکل, ایک ایک کمرہ میں ایک کنے دا کی چھڑ دے نو میں بنانا ہے بس. انشاءاللہ. کوئی بندہ کبھی پورے مدرسے دی وائرنگ میں کراواں, کوئی کہ سارے پکھے میں, کوئی کبھی ساریاں لائٹاں میں لاونیاں نے. ایتھے ہوا ہوندی رہی, ایتھے لائٹاں رہیاں, تیری قبر دے وچ بھی ہوا تے لائٹاں رہنیاں. سبحان اللہ. انشاءاللہ تیرا مال کٹ جائے. اے کاریوراں کو نمبر لے کے ٹوبے آ کے میرا گریبان پھاڑ لی بھی تو 2 نمبری کی تھی. تو یہ بات جائی ایتھے ہی دعا دیندا رہی. سبحان اللہ. کیا میں امید کروں مرکز اہل سنت کے ساتھ تعاون فرمائیں گے آپ, انشاءاللہ, جتنا ہو سکے اس مدرسے کے ساتھ تعاون فرمائیں. نقدی کی صورت میں, چندے کی صورت میں, بندے کی صورت میں, تعاون کی صورت میں, دانوں کی صورت میں.
توجہ ہے سب حضرات کی؟ جی الحمد دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو تو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے۔ کیا قادیانیوں سے تجارت کرنا جائز ہے؟ دیکھ لو سارے مفتی بیٹھے ہیں، ایسا مسئلہ واضح ہے، ان لوگوں کے ساتھ تو ہمارا سلام کلام بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی اور کام کریں آپ حضرات۔ جب وہ مانگ رہی تھیں تو کیا مانگ رہی تھی؟ کی ہویا ہے؟ کوئی شعر پڑھیا کسی نے ہے؟ مسئلہ ہو گیا ہمیں ڈرامے کر دے ہو۔ اچھا، موت آئی حضور کی بارگاہ میں، عورت آئی، یار کن نے لکھے ہے؟ چلو جدو صحیح لکھو گے پھر پڑھ لیں گے، کچیاں پینسلاں لکھے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں گے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔